الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان اللہ۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے متعلق پہلے گفتگو ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوش ہوں، خوشی منائیں۔ تو اس فضل اور رحمت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ قرآن کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ملنے پر، وحی کے متوجہ ہونے پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا، خوش ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ ہوا سے مراد قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں موعظہ، شفا، ہدا اور رحمہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس سب سے بہتر ہے جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، جو کچھ بھی لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سب سے عظیم دولت، سب سے بڑی دولت پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، بس اس سے بڑی کوئی دولت کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مطلق رکھا ہے، یہ ما جو ہے نا، ما، یہ ما جو ہے یہ ما موصول ہے اور یہ ما عموم کے لیے ہے۔ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی یہ جمع کر کے رکھتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ جمع کیا کرتے ہیں؟ سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس رکھتے ہیں پاس، جی جانور رکھتے ہیں جمع کر کے۔ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی جمع کر کے رکھی جا سکتی ہیں نا، ساری کی ساری کائنات کی چیزیں پہ اگر کسی ایک بندے کو میسر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے بھی سب سے بہتر شے قرآن ہی ہے۔ قرآن ہی بہتر ہے، قرآن ہی بہترین چیز ہے۔ بس عظیم دولت، پوری کائنات کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب اس کا اندازہ یوں بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ قارون جو ہے اس کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لا تفرح، نے خوش نہیں ہونا، مال ہے اس کے پاس، اسباب ہیں اس کے پاس، مال و اسباب اتنے ہیں اس کے پاس کہ اس کی چابی اٹھانے کے لیے جماعت وہ تنگ پڑ جاتی، جماعت کو بہت ڈر لگتا ہے چابی اٹھانا، اتنی پریشانی ہوتی تھی اتنی چابی کیسے اٹھائیں، تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا اس کا، جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوش ہونے سے منع فرمایا، میں خوش نہ ہو، اسباب تو ہیں سارے، مال و دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سونے بھی ہیں، چاندی بھی ہے، اشرفیوں کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں خوش نہیں ہونا تم نے، اور یہاں اللہ نے فرمایا خوش ہونا ہے۔ ثابت ہوا دنیا کے اسباب پہ خوش نہیں ہونا، خوش ہونا ہے تم نے تو کس پہ خوش ہونا ہے؟ اللہ کے قرآن۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اجر کا اعلان فرمایا حضور نے، جو سویرے سویرے مسجد جائے اور قرآن سیکھ کے گھر آئے، ہاں اتنا بڑا اجر میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور یہ قرآن ہی سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہے نا، آپ نے سورہ فاتح شریف پڑھی استاد سے، سورہ فاتح پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے استاد کو 1000 درہم بھیجے، 1000 درہم۔ اس وقت خلیفے کی بھی تنخواہ نہیں تھی، خلیفے کی تنخواہ سے بھی کئی گنا زیادہ دیے اسے، جی 1000 دینار درہم سونے کے، جی وہ جب آپ نے دیے ان کو بھیجے، جا کے پہنچے جب اس کے پاس چاندی کے یا سونے کے جو بھی دینار دیے یا درہم دیے، وہ جب پہنچے نا اس کے پاس تو اس نے کہا میں نے اتنا کون سا بڑا کام کر دیا ہے کہ امام صاحب نے اتنے پیسے بھیج دیے مجھے، اتنے پیسے کے سنبھالنے مشکل ہو جائیں میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات پہنچی نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو آپ جو ہے نا خود چل کے گئے اپنے بیٹے کے استاد کے پاس، میں کہ استاد جی ایسی ایسی بات مجھے پتہ چلی ہے کہ آپ نے، میں انہوں نے کہا ہاں حضور میں نے کیا اس کو پڑھا دیا جو آپ نے اتنے پیسے مجھے دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کہ ان کے استاد کو فرمانے لگے، میں کہ دیکھو بات سنیں، میرے پاس اس وقت تھے ہی اتنے، میرے پاس اس وقت اس کے علاوہ اور بھی پڑے ہوتے تو میں نے وہ بھی سارے اٹھا کے دے دینے تھے، کیونکہ آج میرا بیٹا جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ہاں آج میرا بیٹا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے،
میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی والی اور اعزاز والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، وہ چونکہ لوگ متاثر ہوتے ہیں انگریزی تعلیم سے، فرنگی تعلیم سے، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی قدر نہیں رہی ہے ان کے دلوں سے، دل ان کے خالی ہو گئے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعظیم سے۔ اس لیے جو بھی اب کسی کو کہا جائے جی یہ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، یہ قرآن کے جناب یہ مجود ہیں، بہت زبردست تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہیں، تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایسے بیٹھے ہوئے جیسے ان کو سانپ سونپ گیا ہو۔ ہاں جی، اگر ان کو کہا جائے جی جناب یہ لڑکا جو ہے نا یہ جناب LLB کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، PhD کر اچھا یہ کیا ہوا بھائی، یہ کیا ہوا؟ یعنی تیرا قرآن کا سن کے ٹس سے مس نہ ہونا اور فرنگی تعلیم پہ جناب کر کے چیخنا بتاتا ہے کہ تیرے دل کے اندر وحی کی تعظیم کتنی ہے۔ یہاں ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آگے ہو جو یہاں پہ ایک بندہ ایک خاتون کو لے آیا کہ وہ بڑی امیر تھی جناب، میں تو نہیں کیا، اس نے جا کے خود ہی عورت نے دیکھا سارا نظام، تو دیکھ کے کہنے لگی مدرسے کا جی ان کو جو ہے نا آپ بچوں کو انگریزی بھی پڑھائیں تو ہم تعاون کریں گے۔ میں نے کہا آپ اپنا تعاون بھی لے جائیں اور انگریزی بھی لے جائیں ساتھ، بتائیں بھی انگریزی پڑھائیں گے تو کہتے ہیں معاشرے کا فرق بھی تو بنانا ہے نا، ان کو معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، وہ انگریزی کے بغیر تو معاشرے میں کیسے رہیں گے زندہ پہ؟ بتائیں، جس بندے کو جینے کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا وہ زندگی کا سامان کسی اور شے کو سمجھے ہوئے، تو بتائیں اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہوگی؟ تو یہ لوگ جو نا وہ متاثر ہوتے ہیں، قرآن سن کے متاثر نہیں ہوتے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ نے جب میرے آقا علیہ السلام سے سورہ بقرہ شریف پڑھی نا، سورہ بقرہ شریف پوری کر لی تو آپ نے اونٹ نہر فرمایا، اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت پکا کے پورے اہل مدینہ کی دعوت کی۔ بتائیں میں کہ آج عمر نے سورہ بقرہ شریف پڑھ لی، آج یہاں کچھ ہوتا ہے، کسی کو دکھائی دیتا ہے کچھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں بچے، پڑھ کے جائیں تو نہیں جی ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ وہی لڑکا جناب کہیں سے جناب انگریزی تعلیم میں کچھ 4 نمبر زیادہ لے کے آ جائے تو جگہ جگہ تصویریں بنائیں گے، ایک ایک کو بتائیں گے، سلام کر رہے ہوں گے جی مبارک ہو جی، آپ نے مبارک بھی نہیں دی، مٹھائی نہیں کھلائی کہ آپ نے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کوئی نہیں، خیر ہے یہ وقت ہے نا گزر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج کفر کی حکومت آئی ہے تو لوگوں کے ذہن کفریہ ہو گئے ہیں، ایمان کی جب حکومت آئے گی تو کافروں کے ذہن بھی ایمان والے بنیں گے جی۔ ہاں ایک وقت تھا جب اسلام کی حکومت تھی، مسلمانوں کو عروج تھا، تو اس وقت جو ہے کافر بھی اسلام کی خوبیاں مانتے تھے، آج مسلمان ہو کے بھی اسلام کی جو حقائق اصل وہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ آخر وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی ہے کہ ہم یتیم جو ہو گئے، ہمارے سر پہ خلیفہ کا سایہ نہیں ہے، نہیں سمجھا ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وہ خیر مما یجمعون، میں جو کچھ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں اس سب سے بہتر اللہ کا قرآن ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے دینا وہ پھر کہے یار فلانا تو بندہ زیادہ امیر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس نے رب کی پائی کی بے ادبی کی، اس نے قرآن کا ادب ہی نہیں کیا، اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام میں تم نکاح نہیں کرتے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تو غریب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے تجھے کتنی صورتیں آتی ہیں؟ کہنے لگے حضور فلاں فلاں صورت مجھے زبانی یاد ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا جا اپنی بیوی کو یہی سکھا دینا، یہی تیرا حق مار ہے، تو بڑا امیر بندہ ہے۔ بتائیں نا ذرا۔ پھر ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کا بھتیجا آیا اپنی چچا صاحب بہن کا رشتہ مانگنے کے لیے، چچا کے پاس آیا، کہنے لگا چاچا حضور مجھے رشتہ دے دیں اپنی بیٹی کا، آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، میں کہ قرآن پاک سناؤ نا ذرا زبانی، نہیں آیا اسے۔ میں کو 10 حدیثیں سنا دو، نہیں آئیں اسے۔ میں کہ 10 شعر عربی کے سنا دو، نہیں آئے۔ تو محدث رحمہ اللہ فرمانے لگا بیٹا بتاؤ، جس بندے کو اللہ کا قرآن بھی نہ آئے اور اس کو حضور کی 10 حدیثیں بھی یاد نہ ہوں اور اس کو عربی کے 10 اشعار بھی یاد نہ ہوں، تو بتائیں میں کس بنا پر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں؟ اور اس کو اپنی طرف سے کچھ پیسے دیے، کہا یہ بیٹا لے جاؤ، آپ کا دل بھی ہلکان نہ ہو، آپ بھی پریشان نہ ہوں، یہ لے جائیں، اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اور کو دوں، آپ کے لیے اپنی بیٹی ضائع نہیں کر سکتا۔ بتائیں ایک دل معیار یہ تھا، آج معیار یہ گرا، ہم نے قرآن کو تعظیم نہیں دی، آج لوگوں کی بیٹیوں کو رشتے مال کو دیکھتے ہوئے نشیوں کو دے رہے ہیں۔ مال تو ہے نا، نشئی ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی ٹھیک کر لے گی، بعد میں پتہ لگتا ہے دونوں اکٹھے سوٹے مار رہے ہوتے ہیں۔ مجھے سچی بات ہے، مجھے یہ چرس کی بدبو کا پتہ نہیں تھا،
شراب آج تک اس طرح میں نے نہیں دیکھی کبھی. یہیں پہ کئی بار باہر سے دھواں آتا تھا اندر، یہیں سے بیٹھ کے چرسی پیتے ہیں، سگریٹ بھرتے ہیں یہیں پہ، تو دھواں آتا تو بچے بتاتے جی باہر کوئی چرس پھونک رہا بندہ. ہاں جی، اوپر سے پھر ان کو دبکا مار کے ایک بار تو لوٹا پانی کا بھی بہایا ہم نے. میں نے کہا یار چنگی طرح ٹھنڈا تو ہو، اتنا تو کبھی نہیں. تو شرم نہیں ہے مسجد کے پاس بیٹھ کے پی رہا ہے وہ بھنگ کے، اور چرس کے دھوئیں جو ہے وہ مسجد کا ہے. ایک نکاح پڑھانے کے لیے گئے ہم، تو وہاں بندے جو تھے وہ سارے اس طرح دیکھ رہے تھے آنکھیں ترچھی کر کے. میں نے کہا خیر تو ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ سارے پینے پلانے والے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو پھر کسی کو نظر نہیں آیا کہ اس گھر میں انہوں نے رشتہ کر لیا؟ انہوں نے کمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا لڑکی جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ خود یہی کرتی ہے. وہ لڑکی بھی پیتی ہے، اور لڑکا جو آگے تشریف لا رہا ہے نا دلہا بن کے، ان کا بھی کام یہی ہے. تو نے کہا اکٹھے بیٹھ کے سگریٹ پھونکا کریں گے. اب قدر اسی چیز کی رہ گئی ہے بس. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی، شریعت کی قدر نہیں رہ گئی. ان لوگوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑا ہے. آج دلیل یوں ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ذہن میں مال کی قدر اتنی بٹھائی ہے کہ بیٹی کو نشئی کے ہاتھ میں روانہ کر دیا. سچی بات ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جو بندہ مجھے یہ نہ فون کر کے رو رہے ہوں بیٹی کا رشتہ کیا تھا، لڑکا نشئی نکلا ہے. میں نے کہا صحیح سی بتائیں، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا نشئی ہے؟ جی وہ پتہ تو تھا. میں نے کہا پھر جی بس ہم نے دیکھ کے کہ چلو حالات ٹھیک ہیں ان کے، تو ہم نے بیٹی کا رشتہ دے دیا. ہم نے کہا اگلے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے ہیں وہ تو نشے سے باز نہیں آ رہا، کئی کے دن باہر ہی رہتا ہے، گھر ہی نہیں آتا، بیٹی روتی رہتی ہے. میں نے کہا پھر ٹھوک تو آپ، کس نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی پکڑ کے نشئی کے ہاتھ روانہ کر دیں؟ یہ سزا ہے ہمارے لیے جس کو ہم فیشن سمجھ رہے ہیں. سچی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سزا ہیں. کیا ہیں؟ سزا ہیں. ہم اسے فیشن سمجھ رہے ہیں، ہم اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. جیسے مال ہے نا، مال کا آنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مال آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ ہمارا روب اور دبدبہ ہے، ہمارا بڑا جناب یہ ہے، جلال ہے ہمارا. نہیں، مال جو ہے نا یہ دنیا میں تو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، ممکن ہے دنیا میں بھی نقصان دے آپ کو، لیکن آخرت میں تو مصیبت ہے یہ نہیں. یہ میں اسی بات کو کھولتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. اب انسان، یہ بھی انسان کا ایک وہم ہے کہ جو کچھ جمع کیے یہ سارا اسی کا ہے. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. ہم یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارا ہے. ہمارا نہیں ہے. ہمارا اپنا پتہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا مثال کے طور پہ سردی گرمی کے الگ الگ کپڑے ہمارے. سردی میں الگ کپڑے پہنتے ہیں، گرمی میں الگ کپڑے پہنتے ہیں. یہ جو کپڑے پہن کے ہم نے استعمال کر لیے نا، مستعمل کر لیے، جس کو کہتے ہیں ہنڈھا لیا ہم نے، جی پہن لیا ہم نے، وہ سیدھا کر لیا ہم نے، یہ کپڑے ہمارے ہیں. یہ کپڑے ہمارے ہیں. اور کھانا پینے کی طرف آ جائیں تو کھانا پینا جو ہے وہ جو کھا کے ہم نے ضائع کر لیا وہی ہمارا ہے بس. اب کھانا پینا جو ہے آپ یہ بھی ذہن میں رہے، کئی سارے لوگ جو نا وہ سمجھتے ہیں یار فلاں بڑا امیر بندہ ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتا رہتا ہے، اور ہم دال پھونکنے والے بندے ہیں، ہم تو سبزیاں کھانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو بھائی اچھی چیزیں میسر ہی نہیں آتی ہیں. اب دیکھیں کھانے پینے میں، اب ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس اپنا ٹیوب ویل نہیں ہے، جس کے گھر میں اپنی موٹر نہیں لگی ہوئی، جس کے گھر میں اپنا نل نہیں لگا ہوا اس کا، جی پورے دن میں وہ بھی 6 گلاس پانی پیتا ہے یہ نہیں؟ پورے دن میں 6 گلاس پانی پیتا ہے. اب ایک بندہ وہ ہے جس کے اپنے جناب گھر میں جناب پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں پانی کے فلٹریشن والے، دن میں وہ کتنے گلاس پیتا ہے؟ 6. پیا اس نے بھی 6 ہے، پیا اس نے بھی 6 ہے یہ نہیں؟ زیادہ تو اس نے نہیں پیا نا، بلکہ ممکن ہے وہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کو پینے کا وقت ہی نہ ملے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ جناب پڑا ہوتا ہے ساتھ کھا نہیں پاتے، بیچاروں کو توفیق نہیں ہوتی، وقت گزر جاتا ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دوبارہ دوسرے وقت میں پھر آتی ہے، پھر کھاتے ہیں. اب اسی طرح کر کے آپ کھانے کو دیکھ لیں، کھانے کا مزہ، مہنگے کھانے کا مزہ بھی حلق تک ہے، پھیکے کھانے کا پھیکا پن بھی حلق تک ہے بس. اب کسی نے کوئی پھیکا کھانا کھایا ہے، ہلکا کھانا کھایا ہے، سستا کھانا کھایا ہے، وہ کھانا جو ہے نا اگر مثال کے طور پہ دال کھائی ہے، چنے کھائے ہیں اس نے، وہ گئی پیٹ میں اور اس کے لیے اس نے طاقت پیدا کر دی، قوت پیدا کر دی، اور وہ جزو بدن بن گیا، تو وہی کھانا اس کے لیے سونا بن گیا. اب عموماً یہ میں آپ کو تجربے کی بات کر رہا ہوں، عموماً جب ہمارے ہاں شادیاں رات کو لیٹ ہوتی ہیں، پہلے تو یہ تصور نہیں ہوتا تھا
جتنے بھی مجھے لگتا ہے احباب بیٹھے ہوں سب کی شادیوں کی جو ہے نا ولیمے دن میں ہی ہوئے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ ولیمے دن میں ہی ہوئے تھے نا، رات کو ہوا تھا آپ کا، رات کو پھر لاہور جو نا تھی۔ بہرحال یہ اب نئے سسٹم ہوا، حاجی صاحب کون سے پرانے ہیں، تو یہ شادیاں جو ہے نا دن کو ہی ہوا کرتی تھی، دن کو سارا کچھ نمٹا لیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا، رات کو جا کے کھانا کھاتے ہیں، تقریباً لوگ جو ہے نا ان کو آپ جا کے پوچھ لیں 10 بندوں میں سے 4-5 بندے جو ہیں ان کے پیٹ خراب تھے، کئیوں کو قبض ہو جائے گی، کئیوں کو اسہال ہو جائے گا، پرموشن نہیں ہوتی، موشن لگ جاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ ابھی مہنگا کھانا تو کھایا ہم نے اور مزے کے ساتھ کھایا ہم نے، پیٹ خراب ہے۔ ایک دوست ہے میرے، وہ جب بھی وہ کہے نا کہ میں باہر جا رہا ہوں رات کو کھانے کے لیے، سویرے وہ غائب ہوتے ہیں، کیا ہوا جی؟ پیٹ خراب ہے۔ میں نے کہا یار آپ کو پتہ پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ پھر رات کو جاتے کیوں ہیں اتنا دیر سے؟ رات کو جاتے ہیں، مقوی کھانے ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، وہ کھا کے آئے اور سیدھے سو گئے۔ تو بتائیں آپ میدے نے کیا کرنا ہے؟ نقصان ہی کرنا ہے نا، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، نقصان ہونا ہے بندے کا۔ تو اس طرح کر کے کھانا جو ہے نا اس کا مزہ صرف زبان تک ہے، حلق تک ہے بس، اس کے بعد مزہ گیا۔ ہلکا کھانا جو بدن بن گیا وہی سونا بن گیا۔ اگر مہنگا کھانا کھایا ہے اور وہ جناب اسہال کی صورت پیدا ہو گئی یا پھر جناب قبض ہو گئی، دونوں صورتوں میں بیماری ہے اس کے لیے، تو پریشانی بن گئی اس کے لیے، ہے یا نہیں ہے سر؟ تو پھر غریب اور امیر جو ہیں وہ تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اور غریب بندہ جو ہے اس کو جو بھی ملے کھا جائے گا، سستا بھی کھائے گا مہنگا بھی کھا لے گا، دونوں اس کے سامنے رکھے جائے کھا جائے گا۔ لیکن امیر کتنے لوگ ہیں؟ آج بھی زرداری کے گھر میں چلے جائیں اور لسٹ لگی ہوئی دیکھ لیں کیا کیا چیز زرداری کو منع ہے۔ زرداری بیچارہ بھنڈیاں کھا سکتا ہے، پیسے پورے موڑ کے کھا سکتا ہے جی، جو بھی بندہ لوڈ کروایا اس میں زرداری صاحب کا حصہ ہوتا ہے، لیکن کھانے جو ہیں وہ جناب 4 سبزیاں کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی شے کی اس کو اجازت نہیں ہے کھانے۔ ان وڈیروں کے گھروں میں آپ چلے جائیں یہی مثال، یہی حساب ہوگا۔ ہسپتالوں میں آپ چلے جائیں آپ کو غریب کم دکھائی دیں گے، امیر زیادہ دکھائی دیں گے، آپ ہے یا نہیں ہے سر؟ تو پھر کھانے پینے میں دونوں میں وہ تو سب ایک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم تھے مدرسے کے، وہ کسی کام سے بیچارے چلے گئے بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ جو ہے اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا طالب علموں کو، ایسے حقیر سمجھتے ہوئے، اور نے کہا مولوی لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ ان کا دنا بھی تھا اور نڈارا اور بے باک بھی تھا، وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا بادشاہ سلامت رہے تم، اتنی حقیر نظروں سے ہمیں نہ دیکھ، کیوں؟ تو بچہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں چلو تو ہمارا ہم سے بہتر حالت میں ہے، قبر میں جائیں گے دونوں ایک ہوں گے ہم، قیامت والے دن تو پھر کھا چورا ہوگا، ہم پھر آگے ہوں گے۔ قیامت تو رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قرآن کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے، یہ پکی بات۔ جب میدان معاشر میں ہی جب لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے پہننے کو، میدان معاشر میں جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا رب تعالیٰ کی طرف، بتائیں اعزاز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ سارے لوگ کہاں دیکھ رہے ہوں گے جو آج قرآن کو پیٹ کیے ہوئے ہیں، آج جو اپنے بچے قرآن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج جو کہتے ہیں جو قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کیا بنے گا ان کا پھر قیامت والے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی امیر غریب سب برابر ہیں، امیر غریب سب برابر ہیں، اپنا وہی ہے جو اس نے کھا لیا ہے، جو اس نے پہن لیا ہے، یا اپنا اصل وہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا ہے، بس اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جناب سانس کی نالی بند ہوئی، سانس بند ہوا، سانس میں انقطاع آیا، سب کو جناب اس کا ہے ہی نہیں، بشیر جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ہے جی، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہا، خالی ہاتھ اس کے جناب رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جا رہا، 1-2 چادریں 3 چادریں نئی لٹھے کی، انہوں نے کہا ابا تیرا حصہ بس یہی تھا، تو اب روانہ ہو۔ اب ابے کی قبر کی مٹی جو ہے نا وہ بھی گیلی ہوتی ہے، پیچھے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اسی مال کی وجہ سے جس کو یہ اپنا 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 کہہ رہا تھا۔ تو اب ذرا بتائیں جتنا کچھ بھی اس نے جمع کیا ہے وہ سارے کا سارا وہم ہے یا نہیں کہ یہ میرا ہے؟ یہ میرا، یہ جملہ ہی وہم ہے بھائی، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنا وہی ہے جو پہن لیا اس نے، اپنا وہی ہے جو کھا لیا اس نے، اور حقیقی اپنا دیکھیں تو اس کا وہی ہے جو اس نے آخرت کو بھیج دیا، بس۔ یہی بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ دنیا کا مال جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی مصیبت بن سکتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں نا جس بیچارے کے پاس مال زیادہ ہے وہ پریشانیاں بھی زیادہ ہیں اس کی،
اس کے بعد مال زیادہ پریشانی بھی جاتی ہیں، چور کا ڈر ہے، ڈاکو کا ڈر ہے، اور کئی لوگوں کو تو آج کل یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ رشتہ دار آگے پیسے نہ مانگ لے، ہے نا؟ کسی کا فون ہوگا آگے سے، وہ کہے گا نا جی بھائی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک، آواز آ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے بھائی آپ کی، تو نے کہا پیسے چاہیے تھے، آواز نہیں آ رہی یار تیری، ذرا اونچی بول، آواز آنی بند ہو جاتی ہے اسی بات پہ، پھر آواز نہیں آتی کان میں، آوازیں غائب ہو جاتی ہے۔ یہیں پہ ایک بندہ تھا ہمارے قریب میں، اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے بیٹے تھے، تو کوئی بھی بندہ آ کے اس سے پیسے مانگتا نا، وہ اس کو کیا تھا ٹھیک ہے کتنے چاہیے یار، وہ کہتا جی 1 لاکھ، نہیں نہیں 2 لے لو یار، پیسے ہیں آپ کے بھائی کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، 2 لاکھ لے لو یار، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے وعدہ کر لیتا اور کہتا ہے فلاں تاریخ کو آ جائیں، جب وہ بیچارہ فلاں تاریخ کو آتا تو اس سے پہلے اپنے بیٹے کو سمجھا رکھتا تھا کہ جب وہ آئے نا تو میں تم سے پیسے مانگوں گا، تم مجھ سے لڑ پڑنا، تم مجھ سے لڑ پڑنا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب جیسے ہی وہ آتا تو بیٹوں کو کہتا بیٹا میرے چاچا ہیں پیسے لیتے ہیں 2 لاکھ روپے ان کو دے دو یار، تو بچے لڑ پڑتے ہیں اپنے ابا سے، تینوں چاروں ایک ہی دم سے حملہ کرتے ہیں اپنے ابا پر، ابا ہم اتنے مشکل سے کماتے ہیں، تم لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے رہتے ہیں، یہ بانٹنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں پیسے، کچھ تو خیال کرے ابا، تو 4 سخت بھی سنا دیتے اپنے ابا کو۔ اچھا بعد میں ایسے رواں ہوئے بغیر کسی بات کو بھی ابا کو گالیاں ٹھوک دیتے، ابا بیٹھ کے رونے لگا، ایک دن کہنے لگا جی مڑے نے میں سکھایا تھے ایسی صرف وہ پیسے لینا وے ادھر حملہ کرنے واسطے، وہ ہر وقت میرے تیار رہنے نے، میں کہا پتر جی تربیت دیں گے وہ جی فائدہ ہونا پھر، جیسا آپ سکھائیں گے ویسے ہی حاصل ہونا ہے۔ اب وہ تو عادی ہو گئے ہیں، جیسے کہتے ہیں وہ گج گیا ہے جی، وہ تو عادی ہو گیا، اب اس کی نظر میں آپ کی حیا ہی نہیں رہی، اب اس نے تو آپ کی طبیعت صاف کرنی۔ تو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں لوگ، یعنی ڈر ہی رہتا ہے جس کو پاس پیسے ہو، چوروں کا ڈر ہے، بینک سے نکل جانے کا ڈر ہے، ATM نکالنے جائیں گے وہاں سے ڈر رہتا ہے ہر وقت، یا کہیں گئے نہ ہو کوئی ڈاکو پڑ جائیں، اس کے جانے سے بھی پہلے بندے کھڑے ہوتے ہیں، بتائیں۔ تو بہرحال اپنا بندے کا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو خیر مما یجمعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی یہ جمع کر کے رکھتے ہیں نا اس سب سے بہتر میرا قرآن ہے، میری وحی ہے، میرا قرآن ہے اس سے بہتر ہے جی۔ انشاءاللہ جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ رہ گئی، اب عید کے بعد، کل تو عید ہے کل درس نہیں ہوگا، عید کے بعد انشاءاللہ تو جب درس شروع کریں گے تو خیر مما یجمعون پر پھر گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔